اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MS انصاری، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو رجاء عمران بن تمیم نے بیان کیا، اور ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد عموماً ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ راوی نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے وہ بیان کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر اللہ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا، کیا آج رات کسی نے تم میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کرائی۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں امام بخاری نے کہا کہ ہمارے بعض اصحاب نے غالباً عباس بن فضیل اسقاطی نے موسیٰ بن اسماعیل سے یوں روایت کیا ہے، لوہے کا آنکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا۔ اس دوران میں اس کا پہلا جبڑا صحیح اور اپنی اصلی حالت پر آ جاتا، اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص اس پر بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا، اور وہ اسے اٹھے جا کر اٹھا لاتا۔ ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسا پہلے تھا۔ واپس آ کر وہ پھر اسے مارتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے، جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھ آتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔
میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا۔ کہا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ ہم آگے چلے۔ اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے۔ نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں یزید بن ہارون اور وہب بن جریر نے جریر بن حازم کے واسطے سے وسطی نہر کی بجائے شط النہر، نہر کے کنارے کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا۔ نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا، اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم اور آگے بڑھے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آنکھ سلگا رہا تھا۔ وہ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے۔ اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین و خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سب ہی قسم کے لوگ تھے۔ میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پر چڑھا کر مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی، کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی کچھ بتلاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ جو آپ نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکھ سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا۔ اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے۔ اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اسے بھی یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جنہیں آپ نے تنور میں دیکھا وہ زناکار تھے، اور جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خوار تھا، اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد والے بچے لوگوں کی نابالغ اولاد تھی، اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ تھا، اور وہ گھر جس میں آپ پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا، اور یہ گھر جس میں آپ اب کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں، اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں۔ اچھا، اب اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ کا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی،
اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو اپنے مکان میں آ جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1387 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معلّہ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی مرض الموت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں کا کفن دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ 3 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا۔ آپ کو کفن میں قمیص اور امامہ نہیں دیا گیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ پیر کے دن۔ پھر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج پیر کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران میں آپ پہن رہے تھے، اس کپڑے پر زعفران کا دھبا لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 اور ملا لینا، پھر مجھے کفن انہی کا دینا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے۔ فرمایا کہ زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردے سے زیادہ مستحق ہے، یہ تو پیپ اور خون کی نظر ہو جائے گا۔ پھر منگل کی رات کا کچھ حصہ گزرنے پر آپ کا انتقال ہوا اور صبح ہونے سے پہلے آپ کو دفن کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1388 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا مجھے ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے باپ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتیں، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1389 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا اور ان سے ہشام بن عروہ نے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو مروان یحییٰ بن ابی زکریا نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے
उरवा बिन ज़ुबैर ने और उनसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्ज़ुल वफ़ात में गोया इजाज़त लेना चाहते थे। दरियाफ़्त फरमाते, आज मेरी बारी किन के यहाँ है, कल किन के यहाँ होगी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी के दिन के मुतल्लिक ख़याल फरमाते थे कि बहुत दिन बाद आएगी। चनाचे जब मेरी बारी आई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह इस हाल में कब्ज़ कर ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे और मेरे ही घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन किए गए। सही बुखारी हदीस नंबर 1390 में इरशाद है कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उवाना ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन हमीद ने, उनसे उरवा ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस मर्ज़ के मौके पर फरमाया था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर ना हो सके थे कि अल्लाह ताला की यहूदो नसारा पर लानत हो। उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। अगर ये डर ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी खुली रहने दी जाती, लेकिन डर इसका है कि कहीं उसे भी लोग सजदागाह ना बना लें। और हिलाल से रवायत है कि वो उरवा बिन ज़ुबैर ने मेरी कुनियत अबू अवाना यानी अवाना के वालिद रख दी थी, वरना मेरे कोई औलाद ना थी। हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा कि हमें अबू बकर बिन अयाश ने ख़बर दी और उनसे सुफियान तमार ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक देखी है जो कोहान नुमा है। हमसे फरवा बिन अबीउल मग़रा ने बयान किया, कहा कि हमसे अली बिन मुसहर ने बयान किया, उनसे हुशाम बिन उरवा ने, उनसे उनके वालिद ने कि वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद हुकूमत में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक की दीवार गिरी और लोग उसे ज़्यादा ऊंची उठाने लगे तो वहाँ एक कदम ज़ाहिर हुआ। लोग ये समझकर घबरा गए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है। कोई शख्स ऐसा नहीं था जो कदम को पहचान सकता। आखिर उरवा बिन ज़ुबैर ने बताया कि नहीं, खुदा गवाह है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम नहीं है, बल्कि ये तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमें भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इससे पिछली अहादीस सुनना चाहते हैं तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके सुन सकते हैं। तो चलिए आप इंतज़ार कीजिए हमारी नई आने वाली वीडियो का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक बहुत छोटी सी इल्तमास है
کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل ابھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔